میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آواز سے الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین۔ جی ہاں، پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین۔ ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں ڈفرینٹ اور انفارمیٹیو سے پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے۔ یہ ہمارا پیارا سا پروگرام میرا پیارا دین اپنے پیارے پیارے سیگمنٹ لیے الحمدللہ ایک بار پھر حاضر ہے۔ تو جو بچے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جلدی سے اپنے دوستوں کو بتا دیجئے کہ مدنی چینل پر پروگرام آ چکا ہے میرا پیارا دین۔ آپ بھی مدنی چینل آن کر لیجئے، کیونکہ اس کو دیکھنے سے بہت ساری انفارمیشن حاصل ہوتی ہے، بہت ساری اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے اس پیارے سے پروگرام میں ڈفرینٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹ شامل کریں گے۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آخر تک ہمارے پروگرام کا آپ نے حصہ رہنا ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے ان بزرگ کا نام بتائیں جن کا ایک مشہور ٹائٹل گنج شکر ہے۔ ان بزرگ کا نام بتائیں جن کا ایک مشہور ٹائٹل گنج شکر ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ انشاءاللہ آج بھی ہم ہمیشہ کی طرح اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ میں ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کریں گے۔ انشاءاللہ اس سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا، اور حدیث پاک بھی یاد کریں گے۔ جو جلدی یاد کرتا ہے وہ ذہین بچہ بن جاتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی پیاری پیاری بچیوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نعت خواں۔ جلدی سے وہ اپنا نام بتائیں گے۔ غلام طاہا۔ غلام طاہا بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے۔ اس کے بعد موجود ہے ہمارے ساتھ بغداد بھائی، اور پھر ہیں عفان بھائی، اور ہیں عبدالرافع بھائی۔ عبدالرافع بھائی۔ کہاں ہیں عبدالرافع بھائی؟ یہی ہیں کہیں اور ہیں؟ عبدالرافع بھائی کو دکھائیں نا، وہ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں کہاں ہوں اس وقت۔ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہاں ہیں؟ یہاں۔ کیا ہے یہ؟ میرا پیارا دین۔ میرا پیارا دین پروگرام ہے۔ کیا ہے؟ میرا پیارا دین۔ ہاں میرا پیارا دین۔ ہمارے حسان بھائی شروع میں کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں بغداد بھائی؟ سب پڑھ کے بتائیں بھائی۔ مائک دے دیں بھئی، بغداد بھائی کو مائک دے دیں ہمارے سیدھے ہاتھ سے۔ جی سب نے مل کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا پیارا دین، آواز ہلکی ہے، دین، میرا زور سے۔ پیارا دین، میرا پیارا دین۔ میرا پیارا دین پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ عبدالرافع بھائی کے بعد ہیں نبیل۔ زور سے نبیل۔ نبیل بھائی ہیں۔ تھوڑے سے وہ ٹینشن میں لگ رہے ہیں کسی بات کی، انہیں ٹینشن ہے، شاید پروگرام میں آنے کی ٹینشن ہے، نہیں ہے تو پھر مسکرا کے آرام سے آپ نے بیٹھنا ہے ہمارے ساتھ اچھے انداز سے۔ تو جو جلدی سے حدیث پاک یاد کر لیتا ہے وہ بن جاتا ہے ذہین بچہ، اور جو جلدی یاد نہیں کرتا وہ بنتا ہے کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو ہمیں کچھ بننا ہے، تو ذہین بچہ بننا ہے، تو کچھ بھی دنیا میں بننا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو جلدی سے یاد کریں، محنت کر کے، ایسا نہ ہو یہاں محنت نہیں کریں اس کے بعد پروگرام کے بعد بولیں صفی اللہ بھائی آپ نے ہمیں نہیں بنایا، ذہین بچہ ہیں۔ تو
تو ابھی محنت کرنی ہوگی, جلدی سے یاد کرنا ہوگا. تو صفی اللہ بھائی کا سوال کیا تھا, آپ نے کیا سوال دیا ہے؟ ان بزرگ کا نام بتائیں جن کا ایک مشہور ٹائٹل گنج شکر ہے. ان بزرگ کا نام بتائیں جن کا مشہور ٹائٹل گنج شکر ہے. جی یہاں کسی نے نہیں بتایا؟ لے بھائی, تو پھر مدنی چینل کے ناظرین کیسے بتائیں گے؟ یہاں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو نہیں پتا. بابا کہتے شروع میں, اس کے بعد ان کا نام شروع ہوتا ہے. جی بابا فرید گنج شکر. بابا فرید گنج شکر. جی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا کیا ٹائٹل ہے ایک مشہور؟ گنج شکر. یہ تو بتایا گنج شکر. آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. حدیث پاک اسکرین پر دکھائیں اور آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ اچھا خوبصورت لکھ کر ہمیں سینڈ کر سکیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ترک الصلاۃ فلا دین لہ, جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. اگر وقف نہ کریں تو لہو ہو جائے گا اور وقف کریں تو لہ ہو جائے گا. من ترک الصلاۃ, یاد کریں جلدی سے, من ترک الصلاۃ, من ترک الصلاۃ, من ترک الصلاۃ, من ترک الصلاۃ, من ترک الصلاۃ من ترک الصلاۃ فلا دین لہ, فلا دین لہ, فلا دین لہ, ولا دین لہ, فلا دین لہ, ولا دین لہ. من ترک الصلاۃ, من ترک الصلاۃ, من ترک الصلاۃ من ترک الصلاۃ فلا دین لہ. فلا دین لہ. ایک دفعہ اور پڑھاؤں گا, دیکھتا ہوں کون سناتے ہیں, عربی اور ترجمہ دونوں, اس سے پھر بنیں گے وہ ذہین بچے. ذہن لگا لیجئے, پوری طریقے سے توجہ ہونی چاہیے الفاظ پہ. من ترک الصلاۃ من ترک الصلاۃ فلا دین لہ. ولا دین لہ. جی چلیں, صرف عربی سنانی ہے, ابھی ترجمہ تو میں نے پڑھایا نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھتے کون سناتے ہیں. کون ہیں؟ کوئی بھی نہیں آ رہا مقابلے پہ. یہ کیا ہوا؟ صفی اللہ بھائی آ رہے ہیں. صفی اللہ بھائی کے پاس آگے لکھا ہوا بھی ہے, وہ اس میں سے دیکھ رہے ہیں. جی عفان بھائی نے بالآخر ہاتھ اٹھا ہی لیا ہے. جی من ترک, زور سے. من ترک صحیح ہے, صحیح ہے. کئی بس. چلیں بغداد بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ترک الصلاۃ, ما ترک الصلاۃ صلاۃ فلت, من ترک الصلاۃ ما ترک الصلاۃ فلت دین لہو, فلا دین لہو. فلا دین لہ. یا وقف کریں گے تو فلا دین لہ. ولا دین لہ. کیا ہوا نبیل بھائی, یاد ہی نہیں ہوا کسی کو بھی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. من ترک الصلاۃ من ترک الصلاۃ فلا دین لہ, فلا دین لہ, من ترک الصلاۃ. من ترک الصلاۃ. اتنا سنائیں جلدی جلدی. من بغداد بھائی من ترک جلدی سے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی جلدی. ما ترک الصلاۃ آگے جلدی سے. ولا عفان بھائی, من ترک, من ترک الصلاۃ. من ترک الصلاۃ. جی عبد الرافع بھائی, من کرک, من کرک, من ترکس, من کرکس, ترکس, ترکس ہاں, ولا صلاۃ. صلاۃ. ہاتھ نیچے کر لیں. ٹھیک ہے جی نبیل بھائی. من ترک الصلاۃ. زبردست, اتنا اچھا آپ نے سنا ہے. اتنے گھبرانے کی کیا بات ہے, جتنا آپ یہ اپنے کپڑوں کو کھینچیں گے یوں کریں گے نا, اتنا آپ بھولتے جائیں گے. تو ریلیکس ہو جائیں, اب لمبی سانس لے لیں تھوڑی. سنا دیا آپ نے, آگے نہیں سن رہا, آگے ابھی اور یاد کرتے پھر سنتے. ٹھیک ہے زبردست. آپ تو آج لگتا ہے ٹائٹل لے لیں گے, بغداد بھائی پیچھے رہ جائیں گے آپ سے. ٹھیک ہے جی. جی من ترک الصلاۃ من ترک الصلاۃ فلا دین لہ, ولا دین لہ, فلا دین لہ, ولا دین لہ, فلا دین لہ. ولا دین لہ, جی اتنی سنائیں, فلا دین لہ. ولا دین لہ, ولا دین لہ, ولا دین لہ. جی پوری سنا نہیں, ما ترک الصلاۃ آدھی بولی تھی. نمبر کٹ گئے. ولا دین لہ. اب صفی اللہ بھائی بناتے ہیں. آج کل ذہین بچہ کون بناتا ہے؟ صفی اللہ. صفی اللہ بھائی, اور ان کو اصول دیے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو آدھی سنانی تھی, آپ نے پورا سنا ہے, اس سے آپ کے نمبر کٹ گئے. تو اس طرح آپ چلے آئے, دوبارہ سے یاد کرتے ہیں. من ترک الصلاۃ من ترک الصلاۃ فلا دین لہ. ولا دین لہ. جی آئیے اب ترجمہ یاد کرتے ہیں. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. جس نے نماز
چھوڑ دی اس کا کوئی دین، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. جی عربی اور ترجمہ صحیح جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما ترک الصلاۃ ولا دین لہ. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. جی صحیح سنا انہوں نے، صحیح دیکھ لیں. ترا کیا انہوں نے، من تراکس، من تراکس. جی عفان بھائی، من ترک الصلاۃ صلاتا فلا، ہاں جس نے نماز فلا دین لا. فلا دین لہ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین. زبردست ترجمہ تو اچھا یاد کر لیا ہے. جی عبدالرافع بھائی تو اچھا سنا دیتے ہیں. من ترک صلاتا صلاۃ فلا دین لہ، زبردست. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. من ترک الصلاۃ کیا تھا؟ فلا فلا دین لہ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. جی جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. تو نماز کی دین میں کتنی اہمیت ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ ظاہر مسلمان تو ایسا نہیں غیر مسلم ہو جائے گا، لیکن وہ پھر اچھا مسلمان نہیں ہے. تو جیسا مسلمان کو ہونا چاہیے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو. تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ نماز کا پابند. ہاں حدیث پاک تو یاد کر لی. اب اس کے مطابق ہم نے عمل بھی کرنا ہے. تو ہم نے دین والا، اچھے دین والا مسلمان بننا ہے نا، نہیں یوں کہ لئے اچھا مسلمان بننا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز پابندی سے ادا کریں. آئیے چلتے ہیں تصاویر کی طرف. آئی ہوئی ہیں بھائی صفی اللہ بھائی، تصاویر آئی ہوئی ہیں؟ آئی ہوئی ہیں، چلے پھر شامل کرتے ہیں. جی ایک پیاری حدیث کیا لکھا ہے؟ سب سے سچی کتاب اللہ پاک کی کتاب ہے. اچھا یہ حدیث ہم نے پڑھا یوں دی تھی سب سے سچی کتاب، اور غالباً تھی کہ سب سے سچی بات اللہ پاک کی کتاب ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں اس دن میں نے پڑھانے میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا. تو یہ ہے سب سے سچی بات اللہ پاک کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. ایک پیاری حدیث، اور ماشاءاللہ قرآن پاک بھی انہوں نے بنایا ہے، اور ہیں ہماری اقرا بطول باجی جی ڈیرہ اسماعیل خان سے. ماشاءاللہ بہت اچھا انداز تھا آپ کا، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. نور فاطمہ ہیں بصیر پور سے، بہت خوبصورت انداز سے حدیث پاک لکھ کر بھیجتی ہیں. اللہ پاک ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. جی نیکسٹ. یہ ہیں سمرہ بنت حق نواز. کہاں سے؟ مرہ یا مرہ کوئی جگہ ہے یہ، اٹک. اچھا آگے لکھا ہے علاقہ خورا خیل مانسیرا کے. ایک پیاری حدیث، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے حدیث پاک آپ نے لکھی ہے. اسی طریقے سے آپ نے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے رہنا ہے. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث، اور حدیث پر کر دیے انہوں نے کلر، اس کی وجہ سے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. انابیہ تاریاں ہیں لاہور سے. ماشاءاللہ بڑی شیٹ لے کر اس پہ انہوں نے بڑا اچھا سا کام کیا ہے، ڈیزائننگ وغیرہ کی ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. یہ بھی بہت اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ. عائشہ رحمت لاہور سے ہیں. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. جی ایسے ہی اب آپ نے لکھ کر ہمیں حدیث پاک بھیجتے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی عائشہ باجی. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الارض کلها مسجد، ساری زمین مسجد ہے. اور مسجد بھی بنائی ہے انہوں نے، اور زمین بھی بنائی ہے، اور جو ہے اس پہ ایک تیر کا نشان بھی بنا دیا ہے کہ ساری زمین مسجد ہے. جی یعنی کہ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ زمین پر جہاں پر بھی چاہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس جگہ کا پاک و صاف ہونا اور جو دیگر شرائط ہیں وہ ضروری ہیں. پچھلی امتوں میں مخصوص جگہ ہی عبادت کی جا سکتی تھی. جی نیکسٹ. یہ پھر سمرہ باجی ہے ہماری ماشاءاللہ. اور وقل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. جی نیکسٹ. پھر سمرہ باجی ساری ایک ساتھ ہی بھیج دی انہوں نے.
کامرہ اٹک کا علاقہ خورا خیل سے لا يدخل الجنت نمام چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، جی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. جی حدیث پاک کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اب سب سے بیسٹ کون سی ہے جی؟ دیکھتے ہیں پکچر آف دا ڈے. ماشاء اللہ زبردست انداز سے پکچر بنائی تھی انہوں نے، ڈیزائننگ بھی حدیث پاک کے مطابق کی. اور یہ کنہوں نے کی تھی بھائی؟ کنزا باجی. ماشاء اللہ اس کو تو آپ نے اچھے سے رکھنا ہے اپنے پاس، بلکہ جتنی بھی حدیث پاک جو ہماری باجیاں اور ہمارے ننھے منھے بچے لکھ کر بھیجتے ہیں ان کو وہ سنبھال کر رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو ابھی تو آپ نے بڑی محنت سے لکھ کر بھیجی، تصویر بھی کھینچ کے بھیج دی، اس کے بعد وہ ادھر اڑ رہی ہے ادھر اڑ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. حدیث پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، تو ان کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ احترام. کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے. اور اسی بات کے ساتھ چلتے ہیں سیگمنٹ کلام کی طرف. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی تو سیگمنٹ ہے کلام. آوازیں کہاں چلی گئیں؟ کلام. ابھی سے نیند آنا شروع ہو گئی، ابھی تو پروگرام تھوڑا سا آگے ہوا ہے. سیگمنٹ ہے کلام، اور کلام سنائیں گے غلام طہا بھائی. کون سا کلام سنائیں گے غلام طہا بھائی؟ آنکھوں کا تارا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد. ماشاء اللہ. تو ہم سب نے کیسے پڑھنا ہے؟ وہ پڑھیں گے، ہم چپ چاپ بیٹھے رہیں گے، ساتھ مل کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آنکھوں کا تارا نام ہے محمد، دل کا اجالا میں محمد. آنکھوں کا تارا نام ہے محمد، دل کا اجالا میں محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، دولت جو چاہو دونوں جگہ کی. پڑھ لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ میں محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، کا اجالا محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، کا اجالا محمد. نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ. سب کا ہے آقا نام محمد، سب کا ہے آقا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، اجالا محمد. اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ. جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل
چبیلے رضوی کے دل میں، اپنے چبیلے رضوی کے دل میں، اپنے چبیلے رضوی کے دل میں، اپنے جمیلے رضوی کے دل میں، آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت نعت ہے، بچوں کو یاد ہوتی ہے؟ یاد ہے کس کس کو یاد ہے یہاں پہ؟ صفی اللہ بھائی کو یاد ہے، چلے بھائی صفی اللہ بھائی کو یاد ہے، مائک دکھائیں، ادھر دکھائیں میرے پاس، بغداد، ہاں صفی اللہ بھائی سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی والا کلام، اور سب نے پڑھنا ہے مل کے زور سے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، مل کے پڑھیں گے؟ چلے بھائی۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا۔ نہیں دیں بغداد بھائی کو، آپ لے لیں جا کے، وہ اتنی دیر میں آئیں گے، جب تک جلدی سے جلدی سے جلدی 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 بیٹھے، ساتھ میں پڑھنا ہے دونوں نے، ٹھیک ہے؟ مل کے، ابھی آواز نہیں آ رہی تھی، مائک نہیں ہے تو شاید اس لیے بغداد بھائی ساتھ نہیں دے رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے، مل کے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، پوچھے گا مولا، پوچھے گا مولا، لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا، لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، پوچھے گا مولا، لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نعتیں ہم نے پڑھتے رہنا ہے، انشاءاللہ نعتیں پڑھتے رہیں گے تو کیا بن جائیں گے ہم؟ نعت خواں۔ کیا بن جائیں گے؟ نعت خواں بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نعت پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اچھی نعت پڑھنے والے بھی ہم، مطلب ویسے ہی نعت پڑھنا تو اچھی بات ہے، اور اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کون سا سیگمنٹ ہے ہمارا؟ دین کی پیاری اور بات، کالز کا ہے؟ کالز بھی آئی ہوئی ہیں۔ آئی ہوئی ہیں تو پہلے کالز لے لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں جی، کال شامل کیجیے گا۔ ماشاءاللہ، کیا بتا رہے تھے؟ آپ کے سوال کا جواب ہے بابا فرید۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب ہے گنجے شکر۔ چلے نیکسٹ کال۔ میں ہوں نمان انتاری بدھوبور سے، آج نعمان میں انتاری۔ آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا سنائیں جی۔ کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست جی، نیکسٹ۔ میں ہوں فاطمہ طاریہ ممکن آباد سے، میں آج آپ کو پوئم سناؤں گی۔ پوئم سنائیں گے۔ اللہ
یہ کیا نئی پوئم آئی ہے بغداد بھائی؟ پرانی جی؟ اچھا پرانی ہے جی، تھوڑے پہلے کی ہے. تھوڑے پہلے کی ہے. بچوں کے لیے پوئمز آتی رہتی ہیں. ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے کڈز لینڈ کے نام سے، وہاں پر بھی آپ کو یہ پوئمز وغیرہ مل جائیں گی. اور اب چلیں گے ہم صفی اللہ بھائی کے سیگمنٹ کی طرف. کون سا سیگمنٹ ہے آج آپ کا؟ دین کی پیاری باتیں. دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. اور اس پیاری سی سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ آج بھی دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک پیاری سی بات سنیں گے. آپ سب نے غور سے سننا ہے. پیارے بچوں، آج دین کی جس پیاری سی بات کے بارے میں سنیں گے وہ ہے قبلے کی طرف پاؤں کرنے سے بچنا. قبلے کی طرف پاؤں کرنے سے بچنا. کون سی بات ہے؟ قبلے کی طرف پاؤں رکھنے سے بچنا. قبلہ کس طرف ہے یہ کون بتائے گا؟ یوں. یہ کیا ہوا؟ یوں یوں. اب کہیں اور ہوں گے تو پھر آپ کو یوں بدل جائے گا. جی عبدالرافع بھائی کا کہاں ہے؟ وہ ادھر اشارہ کر رہے ہیں. آپ کہاں بتا رہے ہیں؟ ادھر. تو ایک سمت ہے نا کوئی. کون سی سمت میں قبلہ؟ ادھر. ابھی پھر بدل گیا. چلیں ابھی سنتے ہیں ہم، پھر پتہ چلے گا. جی آپ سنائیں، آگے بتائیں. پیارے بچوں، گھر میں ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ بے دھیانی میں پاؤں قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں. جب آرام کے لیے لیٹتے ہیں اس وقت، یا جب موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا کبھی ایسے ہی ہمارے ہم پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں اور وہ قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ ہمارے پاؤں کبھی بھی قبلے کی طرف نہ ہوں. اور اسی طرح پیارے بچوں، جب آپ گھر میں کسی کو دیکھیں کہ ان کا پاؤں قبلے کی طرف ہے تو فوراً ان سے کہیں کہ پلیز آپ پاؤں دوسری طرف کر دیں، اس طرف قبلہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس دین کی پیاری بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی بھائی، قبلہ کس طرف ہے یہ تو ابھی طے نہیں ہوا. یہاں پر خانہ کعبہ. خانہ کعبہ ہے کس طرف؟ وہ یوں چل رہا ہے. اب وہ آپ کہاں بتا رہے ہیں؟ وہ ادھر، وہ ادھر، وہ ادھر. آپ بھی کچھ بتا دیں نبیل بھائی. ادھر. بھائی یہ قبلہ جو ہے نا، اب آپ کی پوزیشن چینج ہوگی تو پھر آپ کا اشارہ چینج ہو جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ پکا. تو ہم جہاں بھی ہوں تو ہم پتہ کر سکتے ہیں. جس طرف نماز کرتے ہیں نا منہ کر کے، بڑے پڑھ رہے نماز، یا جیسے پاک و ہند میں یہاں پر مغرب کی سندھ میں، کس سندھ میں؟ مغرب کہاں ہے؟ فان بھائی مغرب کہاں ہے؟ آپ کہیں گے مغرب تو نماز ہوتی ہے. مغرب مطلب جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سورج کو دیکھیں جہاں غروب ہو رہا ہے نا، وہ سمت ہوتی ہے مغرب کی. تو یہاں ہم جہاں رہتے ہیں یہاں پر، اور جو ہند کا علاقہ ہے وہاں پر قبلہ کس سمت میں ہے؟ مغرب کی سمت میں. اور آسان کیا ہے؟ پوچھ لیں گھر میں، بڑوں سے پوچھ لیں بھائی قبلہ کس طرف ہے، یعنی خانہ کعبہ کس طرف ہے. تو عفان بھائی وہاں کیا کریں گے؟ پاؤں کریں گے، منہ کریں گے قبلے کی طرف. اور پاؤں کا کیا کریں گے؟ پاؤں کہیں اور کر لیں گے. آپ بتائیں گے وہ بتائیں گے. جی عفان بھائی. پاؤں کہیں اور کر لیں گے. پاؤں کیسے نہیں کرنے ہم نے؟ مطلب جیسے ایسے سیدھے کر کے لیٹتے نا، پاؤں اس طرف پھیلا دیتے ہیں، تو ہم نے قبلے کی طرف پاؤں کر کے نہیں لیٹنا. ٹھیک ہے جی. تو اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لینا ہے. بچے اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے اور بعض بڑے بھی نہیں کر رہے ہوتے. اسی بات کے ساتھ چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے بارے میں بتائیں گے ہمارے بغداد بھائی. اسلامک ہسٹری. زور سے اسلامک ہسٹری. سب بول دیں. اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری، اور اس میں سن رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے. سارے صحابہ ہی محبت کرتے ہیں، اور آپ سے محبت کے بغیر تو ایمان بھی کامل نہیں ہوتا، ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا. بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنی ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت محبت کرتے تھے. اور ایک محبت کا آپ کا انداز یہ تھا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ ذکر کرتے نا، تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے. آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے. تو بھئی یہ آنسو کیوں آتے؟ ہم لوگوں کو کیوں آتے آنسو؟ اے نبیل بھائی آنسو آتے نہیں آتے؟ کیوں آتے؟ بھائی مائک کہاں ہے آپ کا؟ مائک تو یہاں ہے. آپ آئیں، جلدی سے آئیں، مائک لے جائیں اپنا، پھر آپ سے کچھ باتیں کرتے ہیں.
جی اب جلدی سے چلے جائیں اپنی جگہ پہ. عبدالرافع بھائی بتائیں گے جب تک آنسو آتے ہیں آپ کو کیوں آتے ہیں؟ رونے کی وجہ سے. تو کیوں روتے ہیں؟ روتے کیوں ہیں؟ موبائل ایک منٹ ان سے بات چل رہی ہے. روتے کیوں ہیں؟ موبائل چاہیے. عفان بھائی بتائیں گے روتے ہیں کیوں روتے ہیں؟ کچھ چاہیے ہوتا ہے. کچھ چاہیے ہوتا ہے یا پٹائی ہوتی ہے. دوسری صورت یہ بھی تو ہے نا, پٹائی والی بھی تو ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے. اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ کیا سنا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو آپ رونے لگتے, آنسو آ جاتے. اب بچے ہو سکتا ہے سوچتے ہو کہ ہمیں تو پٹائی لگے جب رونا آتا ہے یا کوئی چیز چاہیے ہو نہیں مل رہی ہو تو رونا آتا ہے, تو بھئی یہ کیوں رونے لگے؟ تو یہ بات یہ کہ ابھی تو آپ چھوٹے سے تھوڑے بڑے ہوں گے تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ زیادہ سمجھ میں آنے لگیں گی کہ یہ محبت کے آنسو ہیں. کس کے آنسو ہیں؟ محبت. ہاں محبت کے آنسو. اور اس میں بڑی بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں. ابھی تو میں نے کہا نا ہمارے رونے تو دو طرح کے ہوتے ہیں, کچھ نہیں مل رہا یا پٹائی ہو گئی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی سے بہت محبت ہو یا ہماری جو محبوب ہے اس سے جدائی ہو, تھوڑا دور ہو, تو ان کی یاد میں بھی کیا کرتے ہیں ہم آنسو بہاتے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں رونا نصیب فرمائے. کہتے ہیں آمین. ہاں ہمیں یہ والا رونا ملے. آئیے سنتے ہیں کہ آپ کیا کرتے تھے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق رسول تھے کہ جب کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا پیارا ذکر کر رہے ہوتے تھے تو ذکر کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. کیا ہو جاتے تھے؟ آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے, آپ رونے لگ جاتے تھے. حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی وجہ سے رونے لگتے اور فرماتے. اب دیکھیں رو رہے ہیں اور رو کر کیا کہہ رہے ہیں, یہ بھی نعت ہے. یہ کیا ہے؟ نعت. ایک نعت وہ ہوتی ہے جو ہم جیسے ترنم میں پڑھتے ہیں اور ایک ہے نثر میں, یعنی ترنم نہیں ہے, ویسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی جا رہی ہے. تو روتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ فرماتے میرے اور آپ سب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل, لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل. کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ بہادر اور یتیم کے لیے والد کی طرح ہیں. سبحان اللہ. یتیم کے لیے والد کی طرح تھے. وہ تو پیارے پیارے چہرے والے, وہ تو پیارے پیارے چہرے والے, مہکتی خوشبو والے اور سب سے زیادہ عزت دار خاندان والے تھے. سبحان اللہ. نعت میں بھی تو یوں ہی تعریفیں ہوتی ہیں نا ہمارے پیارے نبی کی, تو یہ اس انداز سے تعریف کرتے تھے اور روتے جاتے تھے. کیا انداز تھا. نہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کوئی ان جیسا تھا, نہ پیارے آقا کے بعد کوئی ان جیسا آئے گا. مثل مصطفیٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا. ہم بھی کہتے ہیں نا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ بھی یہی ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے جیسا نہ پہلے کوئی تھا نہ آپ کے جیسا بعد میں کوئی آئے گا. تو یہ نعتیں پڑھنا یہ کوئی ہم نے اپنی طرف سے نہیں شروع کر لیا, یہ تو صحابہ کر رہے, کیونکہ جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھا یا ان کی تعریف پتہ چل گئی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گانے والا بن جاتا ہے. تو اچھا پھر آپ خلیفہ دے نا, کیا دے؟ خلیفہ. اتنے بہت بڑی زمین پر آپ کی حکومت تھی, بہت بڑے, یوں کہہ لیجیے آپ کا ملک بہت بڑا تھا, ٹھیک ہے, اتنے بڑے آپ خلیفہ تھے, لیکن اس کے باوجود آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام کہتے تھے, حضور کا غلام کہا کرتے تھے. اتنے بڑے حکمران ہیں, اتنی جگہ پر آپ کی حکومت ہے اور غیر مسلم آپ کے نام سے ڈرتے ہیں. جو بادشاہ تھے اس وقت کے وہ آپ کے نام سے ڈر رہے ہوتے تھے, کانپ رہے ہوتے تھے, اور یہ منبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ میں حضور کا غلام ہوں, میں حضور کا غلام ہوں. چنانچہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان کی برکتیں حاصل کرتا رہا ہوں, ان سے برکتیں حاصل کرتا رہا ہوں, اور میں اللہ پاک کے حبیب کا غلام اور ان کی خوب خدمت کرنے والا تھا. سبحان اللہ.
میں ان کا غلام اور ان کی خوب خدمت کرنے والا رہا ہوں. تو یہ انداز تھا ہمارے صحابہ اکرام کا, کس طرح حضور کے عشق میں روتے تھے, آپ کی نعتیں پڑھا کرتے تھے. تو یہی چیز ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, نعت پڑھیں تو ہو سکے تو اس کے اندر گم ہو جائیں, اور جتنی محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے اور ہماری محبت اور عشق مزید بڑھتا چلا جائے گا. جی صفی اللہ بھائی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا